إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبد إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كذاب الكفار صدق الله المولانا العظيم. سورۃ زمر، اس کی ابتدائی 3 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ یہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید اللہ ہی کی طرف سے ہے، جو کہ زبردست اور حکمتوں والا ہے. بلا شبہ ہم نے اس کو نازل کیا اس کتاب برحق کو تو اللہ کی خالص عبادت اور اس کی مکمل اطاعت کرو. جان لو اللہ ہی کا حق ہے کہ اس کی خالص عبادت اور اطاعت کی جائے. اور وہ لوگ جنہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا دوسرے سرپرست اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے مگر اس غرض سے ہم ان کو پکارتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کسی درجے کے اوپر پہنچا دیں. بے شک اللہ فیصلہ کرنے والا ہے ان باتوں کا جن کے درمیان تم لوگ اختلاف کرتے ہو. بلا شبہ اللہ تعالیٰ راہ نہیں دکھاتا ایسے لوگوں کو جو جھوٹے ہوں اور اللہ کی آیات کے منکر ہوں. جناب والا توحید سے بھرپور یہ آیات اور جو اس آیات کا منہج جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو میں نے تیسری آیات جس کا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے تلاوت کیا اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے اپنے پیروں فقیروں کو اور بہت سارے اہل قبر کو جو کہ اس وقت اللہ کے پاس ہیں، یا تو وہ علیین کے مراتب کے اوپر ہوں گے یا تو وہ نعوذ باللہ سجین کے پاس، سجین جو کہ جہنم کا ایک گڑھا ہے اس میں ہوں گے. کیا ہم ان لوگوں کو نہیں پکار رہے اور اس نیت کے ساتھ یہ ہم اور اس الوہیت کے ساتھ اور اس ارادے کے ساتھ ہم ان کے قبروں کے اوپر یا ان پیروں کے آستانوں کے اوپر یا ان لوگوں کے اوپر ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ وہ ہمیں قریب پہنچا دیں گے. یہی قرآن کہہ رہا ہے
کہ ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے، لیکن ہم ان کے پاس اس غرض سے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا دیں گے۔ یقیناً جو اہل حق ہیں، جن کے پاس آپ بیٹھیں، جن کے پاس قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی اور چیز نہ ہو آپ کو بتانے کے لیے، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کا ذریعہ آپ کو بتائیں کہ کیا ہے، جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی، جس نے میری سنت سے محبت کی فقد احبنی، پس اس نے میرے ساتھ محبت کی۔ فقد احبنی، جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، وہ میرے ساتھ جنت کے درجات کے اندر ہوگا، وہ میرے ساتھ جنت کے اندر ایسے ہوگا جیسے 2 انگلیاں ہوتی ہیں۔ ان لوگوں کے پاس آپ جائیں جو توحید، جو رسالت کا مفہوم آپ لوگوں کو سمجھا سکیں۔ قبر والا نہ آپ کو اللہ کے پاس پہنچا سکتا ہے، نہ اللہ کے قریب کر سکتا ہے، بلکہ وہ تو خود آپ کی دعاؤں کا محتاج ہے۔ میں 1-2 واقعات ہیں جو میرے ساتھ خود رونما ہوئے، میں وہ یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا۔ قصور کے اندر میرا ایک دفعہ اتفاق ہوا، وہاں پہ بابے بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو دربار ہے، میں مغفرت کے لیے، ان کی مغفرت کی دعا کے لیے ان کے پاس گیا، تو وہاں پہ میں ایک عجیب جو ہے وہ منظر دیکھا۔ قبر کے ارد گرد بے شمار مجاور بیٹھے ہوئے تھے اور لمبے لمبے سوٹے لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں جب ان کی مغفرت کی دعا کر کے جب میں باہر نکلنے لگا تو وہاں پہ ایک خاتون تھی جو کہ کافی بزرگ تھی، وہ مجھے کہنے لگی ہیں یہاں سے کیا مانگا ہے۔ یہ ہے جہالت کا ایک درجہ کہ قبروں کے پاس مجاور جو بیٹھے ہوئے ہیں اور قبروں کے پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں یہاں سے کیا مانگا ہے، جبکہ وہ اہل قبر جو ہے وہ خود آپ کی دعاؤں کا محتاج ہے۔ کیونکہ قرآن مجید کہتا ہے یا تو وہ علیین کے درجے کے اوپر ہے یا وہ سجین کے درجے کے اوپر ہے۔ سورۃ زمر کی جو 3 آیات میں نے پڑھی ہے کہ ہم لوگ اس نظریے کے ساتھ وہاں پہ نہیں جانا چاہیے کہ وہ اللہ کے قریب کر دیں گے۔ اللہ کے قریب کرنے والے یہاں پہ علماء اور ولی اللہ موجود ہیں اس دنیا کے اندر، جو کہ قرآن اور حدیث کا آپ کو درس دے کے یقیناً اس طرف آپ کو کر سکتے ہیں، اور اللہ سے قربت کا ذریعہ اس کو پکارنا ہے۔ جس طرح قرآن مجید فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو رات کا جو 3 حصہ ہوتا ہے جو کہ فجر کی نماز کے قریب تر ہوتا ہے، 3 حصے میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان کے اوپر آتے ہیں۔ آپ لوگ پکاریں اللہ کو اپنے حاجات کے لیے، اپنے جو آزمائشیں ہیں ان سے جو مبتلا ہیں ان سے چھٹکارے کے لیے آپ پکاریں اللہ تعالیٰ کو۔ اگر آپ کو غربت ہے تونگری کے لیے پکاریں، آپ پکاریں اللہ تعالیٰ کو۔ اگر آپ کو کوئی بیماری ہے اس سے شفا کے لیے پکاریں، آپ پکاریں اللہ تعالیٰ کو۔ اگر آپ ہدایت پہ نہیں ہیں اللہ تعالیٰ سے ہدایت اپنی طلب کریں۔ جو بندہ ہدایت کے اوپر ہے وہ بھی پکارے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دے، مجھے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ان کے قریب ہونے کا درجہ ہے، ان کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے قرآن و سنت، وہ مجھے سکھلا دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے دین کے لیے چن لے، یہ دعا کریں، اور آخرت کے لیے دعا کریں، اور قرض سے نجات کے لیے دعا کریں۔ یقیناً وہ پہر ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور اپنے قریب کرتا ہے۔ اور بندہ قریب کس وقت ہوتا ہے؟ جب آپ سجدے کے اندر جاتے ہیں تو سجدے کے اندر وہ مقام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ترین مقام ہے۔
آپ دیکھ لیں، ہم نے ایک اسٹنٹ جو ہے نا وہ گھڑا ہوا ہے کہ درباروں کے اوپر جائیں یا مختلف مجالس کے اندر جائیں، اگر نماز کا وقت ہو جائے ہمیں توفیق نہیں ہوتی نماز پڑھنے کی. ہمیں اس جو ہم نے روش اپنائی ہوئی ہے اس کو چھوڑنے کی اور اس سے جو ہے رجوع کرنے کی ضرورت ہے. توحید کے اوپر بے شمار لوگوں نے درس دیے ہیں، بے شمار مواد پڑھا ہوا ہے، لیکن ہم لوگ نہ اس مواد کو دیکھتے ہیں، نہ اس مواد کو پڑھتے ہیں، نہ اس مواد کے اوپر عمل کرتے ہیں. جو ہمارے پیروں نے کہہ دیا وہی ٹھیک ہے، اس کے علاوہ سارا کچھ غلط ہے. قرآن مجید یہ بھی کہتا ہے کہ جب ان کو پکارو ہدایت کی طرف تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کے اوپر تھے، جو آباء و اجداد جس کے اوپر تھے ہم اسی کے اوپر چل رہے ہیں. کیا ہمارے آباء و اجداد جو ہے وہ ضلالت کے اوپر تھے، وہ گمراہی کے اوپر تھے؟ ہاں، اگر وہ قرآن و سنت سے ہٹ کے کوئی کام کر رہے تھے یقیناً گمراہی کے اوپر تھے. اور موت کے آنے سے پہلے میرے بھائیوں، ہمیں رجوع کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں کوئی بندہ اللہ کے قریب پہنچا سکتا ہے تو وہ صحیح علم والا، صحیح عالم، جو کہ قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر اگر آپ کو وہ گائیڈ کرتا ہے کس طرح آپ نے چلنا ہے، یہ آپ نے اسکیجول اپنا بنانا ہے، یہ سنتیں ہیں وضو کی، یہ وضو کے لوازمات ہیں، اس طرح آپ نے نماز پڑھنی ہے، اس طرح نماز کے اندر آپ نے ٹھہر کے نماز پڑھنی ہے. اور نماز کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں نماز تو پتہ نہیں ہم نے کون سی اسپیڈو میٹر کی سوئی لگائی ہوتی ہے، نہ جو ہمارا جلسہ ہوتا ہے نہ اس کے اندر کوئی استراحت ہے، آرام ہے. سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، پیچھے پڑھنے والا وہ مکمل نہیں کرتا تو امام صاحب پہلے جو ہے نا چلے جاتے ہیں بس جو ہے نا رکوع کے اندر. ابھی رکوع کے اندر وہ رکوع کی تسبیحات جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی تو وہ جناب وہ ٹھکا ٹھک یہ ہم نے لگائی ہوئی ہے. فٹافٹ نماز پڑھنی، نماز اس لیے برائیوں سے نہیں روک رہی، ہم اس کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہے. نماز اگر آپ صحیح طریقے سے پڑھیں گے، توحید کا پرچار کر کے پڑھیں گے اور یہ سوچ سمجھ کے پڑھیں گے کہ یہ اللہ کے قریب کرتی ہے تو یقیناً وہ اللہ کے قریب کرے گی اور برائیوں سے روکے گی. ٹھہر کے نماز پڑھیں، تسلی کے ساتھ نماز پڑھیں. اللہ تعالیٰ کو کوالٹی پسند ہے، کوانٹٹی نہیں پسند. امید ہے جو کہا گیا وہ سنا گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.